اگلا سوال لیتے ہیں جی. اگلا سوال ہے جو میں نے کہا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نزول عیسیٰ جو ہے نا، اچھا وہ ہوتا ہے اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کیا؟ یہ لوگوں کا سوال ہے، بڑا کامن کوسچن ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. مطلب ان کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد جو ہے نا، مقصد وہ جاننے سے پہلے آپ یہ بات پوری سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا قرآن سے ایسے ہی ثابت ہے جیسے ان کا پیدا ہونا ثابت ہے، بالکل ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نساء کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ عیسیٰ واپس آئے گا، اہل کتاب اس پر ایمان لائیں گے. یہ صیغے دیکھ لیں یار، ماضی کے صیغے ہی نہیں ہیں، سارے مضارع ہیں، سارے گرامر جو بندہ بیسک جانتا ہے وہ جانتا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ لام تاکید ایمفیسس کے ساتھ. اللہ خالی یؤمنن بھی کہہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس کا کلام ہے، اس نے لام تاکید لگایا کہ پکا کر لو. کوئی بدبخت اس کے اندر اپنا ایمان نہ متزلزل کرے کہ اس کی موت سے پہلے ایمان لانا ہے اہل کتاب نے. یار کہاں ہیں وہ اہل کتاب جنہوں نے عیسیٰ کو مانا تھا؟ چند لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے وقت جس کو وفات اور موت میں لوگ پھنسے پڑے ہیں. گاندھی صاحب وہیں پھنس گئے نا، وفات اور موت ایکویٹ کر لی انہوں نے. اس کا میں حل بتاتا ہوں، وہ بہت بڑا بلنڈر ان کا ہے. موت، اللہ نے قرآن میں نیند کو نہیں وفات بولا. بتائیں آپ ذرا، آپ مرے ہوتے ہیں اس ٹائم؟ کیسی باتیں کرتے ہیں یار آپ. اللہ ہدایت دے، بس میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ قطعی بات ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ آنے کا مقصد عیسیٰ کا سب سے بڑا یہ کہ لوگوں کو اس نے کلمے پڑھانے. ان کو اہل کتاب کو، یہ بدبختوں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا. کوئی رومنوں کے ساتھ مل گیا، کوئی عیسائی کہہ کے مان کے نصرانی خود کو کئی ان میں سے بھاگ گئے، کوئی جوڈس بن گیا، اور یہودیوں کے فریسی کچھ کر رہے ہیں، یہودیوں کے مربی کچھ کر رہے ہیں، یہودیوں کے باقی عامت الناس کچھ کر رہی ہے. کوئی ان کو کذاب کہہ رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ان کو جادوگر کہہ رہے ہیں. یہ بائبل میں یہ سارا لکھا ہے. کون کہاں ہے وہ اہل کتاب جو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے نا اہل کتاب ایمان لا چکے ہیں ان کی موت سے پہلے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں ہے یہ عربی نہیں ہے قرآن کی یار. لام تاکید، اللہ لام جب لگاتا ہے نا، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، آسان مثال دیتا ہوں، تو اس کا ہے ان اللہ لغفور الرحیم. لام تاکید، بہت زیادہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ معاملہ قرآن مقصد بتا رہا ہے عیسیٰ کے واپس آنے کا کیا ہے؟ کلمہ پڑھانا ہے، تطہیر کرنی ہے. ڈنڈا چلے گا اس ٹائم، گواہ بنے گا اللہ، استغفر اللہ، اللہ تو گواہ ہے ہی ہے. عیسیٰ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اللہ عیسیٰ کو کہ وہ قیامت کو پھر گواہیاں دے گا ان کے خلاف. یہ قرآن میں سورہ نساء 159 اور سورہ زخرف میں 61 ہے، خاص طور پہ 61 اسپیشلی. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، دونوں تلاوتیں ایک ہی بات کہہ رہی کہ وہ جھنڈا ہے قیامت کا، نشانی ہے عیسیٰ، کہ جب عیسیٰ آ گئے نہ سمجھ لو اب بہت تھوڑا ٹائم ہے. تو وہ نہیں آئے ابھی تک، آنا ہے انہوں نے انشاءاللہ. اللہ نے کہا شک نہیں کرنا اس میں. 3 باتیں اللہ نے قرآن میں بتا دی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے واپس کیوں آنا ہے؟ اس کی 3 وجوہات قرآن سے، 3 مقاصد، 3 آبجیکٹیوز: ایمان، قیامت کے دن گواہ، اور ان سب کے اوپر نشانی ہے یہ قیامت کی کہ قیامت سر پہ آ گئی. اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو لہٰذا اللہ نے کہا فلا تمترن بہا. سورہ زخرف پڑھ لیں، 25واں سپارہ آیت 61. کہا اس صراط مستقیم پہ چلتے رہو اللہ کے بندو. تو یہ جی 3 مقاصد عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن سے. اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے قرآن کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں وہ واضح کرتی ہیں کہ یہ جو مسلمہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اس میں 7 وہ کام ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کرنے ہیں. 7 کام کریں گے.